للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه اللہ رب العالمین سورۃ یونس آیت نمبر 28، 29 اور 30 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے، اور ان کے سارے گڑے ہوئے شریک ان سے غائب ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے۔ اس آیت اور ان تینوں آیات مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سب کو اٹھائے گا اور تمام مخلوق کو حساب کی جگہ میں اکٹھا فرمائے گا۔ پھر مشرکوں سے فرمائے گا کہ تم اور تمہارے شریک یعنی وہ بت جن کو تم پوجتے تھے اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ یوں اللہ تبارک و تعالی مشرکوں کو مسلمانوں سے جدا کر دے گا، اور جب مشرکوں سے سوال جواب ہوگا تو اس وقت ایک ساتھ ایسی شدت کی آئے گی کہ بت اپنے پجاریوں کی پوجا کا انکار کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے کہ تم ہمیں پوجتے ہو۔ اس پر بت پرست کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تم ہی کو پوجتے تھے۔ تو بت کہیں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ہمیں پوجتے تھے یا نہیں، بہرحال تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو قوت گویائی دے گا اور وہ اپنے پجاریوں کی مخالفت کریں گے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا۔ اس موقف میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے پہلے جو عمل کیے تھے وہ کیسے تھے، اچھے یا برے، مضر یا مفید، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا مردود۔ اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا رب ہے اور اپنی ربوبیت میں سچا ہے، اور مشرک جن بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے، یا جو جھوٹی باتیں مثلاً بتوں کا ان کی شفاعت کرنا گڑھتے تھے وہ سب باطل اور بے حقیقت ثابت ہوں گی۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ تم فرماؤ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے اللہ۔ تو تم فرماؤ تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ قل، تم فرماؤ۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت بیان فرمائی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کے مذہب کے باطل ہونے
اور اسلام کے حق ہونے کو واضح فرما رہا ہے۔ اس آیت میں بیان فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرما دیں کہ آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ تمہیں یہ حواس کس نے دیے جن کے ذریعے تم سنتے اور دیکھتے ہو؟ آفات کی کثرت کے باوجود کان اور آنکھ کو لمبے عرصے تک کون محفوظ رکھتا ہے؟ حالانکہ یہ اتنے نازک ہیں کہ ذرا سی چیز انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اور زندہ کو مردے سے جیسے انسان کو نطفے سے، پرندے کو انڈے سے کون نکالتا ہے، اور یوں ہی مردہ کو زندہ سے جیسے نطفہ کو انسان سے اور انڈے کو پرندے سے کون نکالتا ہے، اور ساری کائنات کے تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ آپ کے سوالات سن کر وہ کہیں گے کہ بے شک ان چیزوں پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اعتراف کر لیں تو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے فرماؤ، جب تم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہو تو بتوں کو عبادت میں اس کا شریک ٹھہرانے سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ حالانکہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ان امور میں سے کسی پر قدرت رکھتے ہیں، بلکہ الٹا ان کی عبادت تمہارا بیڑا غرق کر دے گی کہ شرک کے مرتکب ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ فذالکم اللہ، تو یہ اللہ ہے، یعنی یہ جو ان چیزوں کو سر انجام دیتا ہے، آسمان اور زمین، زندگی اور موت سب کا مالک ہے، اور رزق عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہی اللہ تمہارا سچا رب ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، نہ کہ یہ ناکارہ خود ساختہ بناوٹی بت۔ اور جب ایسے واضح اور قطعی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے تو اس کے ما سوا سب معبود محض باطل ہے، اور جب تم نے اس کی قدرت کو پہچان لیا اور اس کی کارسازی کا اعتراف کر لیا تو پھر تم حق قبول کرنے سے کیوں اعراض کرتے ہو؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، یوں ہی نافرمانیوں پر تیرے رب کے یہ کلمات ثابت ہو چکے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ كذلك حقت، یوں ہی ثابت ہو چکے، یعنی جس طرح یہ مشرکین حق سے گمراہی کی طرف پھیر دیے گئے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں اس کا جو حکم اور قضا تھی وہ ان لوگوں پر ثابت ہو چکی جنہوں نے اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کے بجائے اس کی نافرمانی کی اور اس سے کفر کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کریں گے، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں رب کی بات سے مراد تقدیر الہی ہے، یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یعنی ہم ان سے دوزخ بھریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔